اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 29ویں پارے کا خلاصہ ہے اور اس کے اندر پہلی سورہ نبا ہے، اور سورہ نبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو قیامت کے انکار کرتے ہیں اور نبا العظیم کا انکار کرتے ہیں، اس کا اختلاف کرتے ہیں، وہ ضرور واقع رہے گی۔ اور اس کے اندر قیامت کے احوال کو اللہ نے اس طرح سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک کاشتکار کھیتی باڑی کرتا ہے تو کھیتی باڑی کرنا اس کا اصل مقصود ہوتا ہے، اور اس کی ضمن میں باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کائنات کو بنایا اللہ نے، اور اس کائنات میں سب سے جو مقصود ہے وہ انسان ہے، اور سارا ایک نظام انسان کے لیے بنایا ہے، انسان مقصود ہے۔ اور جس طرح فصل ایک دن کاٹی جاتی ہے اور اس کا انجام ہوتا ہے، اسی طرح ایک دن انسان کی فصل یعنی انسان کاٹا جائے گا، یعنی اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور اسے اپنے رب کے یہاں پیش ہونا ہوگا، اور اسے وہاں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اور سورہ نازعات کے اندر بھی، کیونکہ مکی صورت ہے، قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کس طرح ان کے جو نیک لوگ ہیں ان کا حال کیا ہوگا، جو بدکار ہے، جو رب سے ڈرا نہیں ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ یہ پوچھتا یہ ہے بطور استہزاء کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ استہزاء کرتے ہیں، اس کو بتا دے قیامت جب آئے گی تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اور اس سے یہ پوچھو، مقصود قیامت کا آنا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال ٹھیک نہیں۔ یہ کرو قیامت آئے گی، یہ تو پکی بات ہے، آئے گی، لیکن تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے، قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اور سورہ عبس کے اندر مقصود تعلیم میں برابری ہے۔ سورہ عبس کے اندر مقصود مساوات تعلیم، حضرت نے لکھے تعلیم مساوات پھر تعلیم ہے کہ برابری ہو، کہ دین کی تعلیم میں دنیا دار کی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ قرآن کے مصحف کا رتبے کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کو یہ بتایا کہ تیری تخلیق کیسی ہوئی ہے، جس رب نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر کے جمع بنا دیا ہے، اور رب اس بات پہ قادر ہے کہ تجھے ناراضگی پہ، نافرمانی کرنے پہ اللہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس سارے کائنات کا نظام تیرے لیے ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ بار بار اللہ نے سمجھایا، سب سے زیادہ سمجھایا اور سب سے زیادہ بتایا، آخر کے اندر دو ذکر کر دیے۔ پھر بھی دو لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے پہ خوشی ہوگی، جو رب کو راضی کرنے والے ہوں گے، دنیا میں بھی خوشی، موت کی قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن بھی، اور جو ناراض کریں گے دنیا آخر میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی، وہ فاجر و فاسق ہوں گے۔ اور سورہ تکویر کے اندر بھی قیامت کی ہلاکیوں کے ابتدائیوں کا ذکر ہے کہ کس طرح قیامت آئے گی جب سورج بے نور ہو جائے گا، اور کس طرح سورج بے نور ہو جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور مقصود اس صورت کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس جو علم آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور کس طرح آتا ہے، کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام آپ پہ وحی لے کے آئے ہیں، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور ساتھ حضور کی صفات کا بھی ذکر ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے کیے کو دیکھ لے گا۔ سورہ انفطار یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، ظاہری اور باطنی طور پہ تمہاری تخلیق کی ہے، اس رب کو ناراض نہ کرو۔ ناراضگی کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ یاد رکھنا تمہارے پاس کرامن کاتبین ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھتے ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور تمہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا، اپنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ سورہ مطففین، سورہ مطففین میں یہ ہے کہ تطفیف سے ہے، جس طرح اپنا حق پورا وصول کرنا ہے، اس طرح دوسرے کا پورا حق دینا بھی ہے۔
پورا پورا حق وصول کرنا، پورا پورا حق دینا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، وہ جو پورا پورا حق وصول بھی کرتے ہیں، پورا پورا حق اس کو دیتے بھی ہیں۔ وہ جو ماننے والے ہوتے ہیں نعمتیں میں ہوں گے، جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ عذاب میں ہوں گے۔ اور جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا بھی انجام اللہ نے بتا دیا۔ اور سورہ انشقاق کے اندر یہ بتا دیا کہ اعمال نامے انسان کو ملیں گے۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، بعضوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، بعضوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ دنیا میں خوش ہوتا تھا، وہ اپنے رب کو ناراض کرتا تھا، من چاہی کرتا تھا، رب چاہی کو چھوڑتا تھا۔ آج وہ من چاہی کو دیکھے، وہ رب چاہی کو دیکھ لے گا، افسوس کرے گا، کہے گا کاش کہ میں زندہ ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں اپنے رب کو راضی، اس وقت صرف کاش ہی رہ جائے گا۔ سورہ انشقاق کے بعد سورہ بروج ہے، اور سورہ بروج کے اندر ان لوگ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں اس کا، اور جو لوگ اللہ والوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ ایک بچے کا واقعہ ہے کہ جو اپنے رب پہ ایمان لایا ہے، صحیح خرچ پہ پلا کرتا تھا، جو لوگ اس پہ ایمان لائے، اس کے رب پہ ایمان لائے، اللہ نے کامیاب کیا، جو نے اس کا انکار کیا، اس کو تکلیف دی، اور اس کے اپنے رب پہ ایمان لانے والوں کو جس نے تکلیف دی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سورہ طارق والسماء والطارق، قیامت کے دوری کو دور کرنا ہے، کہ یہ نہ سمجھنا کہ قیامت دور ہے بلکہ قیامت قریب ہے۔ دیکھو انسانوں، اللہ نے انسان کو سمجھا دیا ہے کہ قسم آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے، وہ چمکتا وہ ستارہ ہے، ایسی کوئی جان نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان کی کس چیز سے تخلیق ہوئی ہے، وہ تخلیق کیسے ہوئی ہے اور کس طرح ہوئی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ سورہ اعلیٰ ہے، سورہ اعلیٰ کے اندر نبوت کی ضرورت کا ذکر ہے کہ نبی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور دوسرا تعلیم بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تعلیم دیا کرتے تھے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ آخرت کا ذکر ہے۔ سورہ غاشیہ کے اندر ایک آیت ہے، بہت مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی قیامت کے احوال کا ذکر ہے، ماننے والوں کا، لیکن ایک اصول یہ بیان کیا ہے کہ تھکا دینے والی محنت کریں گے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی محنت کا رخ اور محنت کا طریقہ صحیح ہو۔ ایک آدمی بہت زیادہ اعمال کرتا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، نبی کی طریقے سے ہٹ کے کر رہا ہے تو اس عمل قبول نہیں ہے، تھکائے گا اپنے آپ کو لیکن فیصلہ جہنم والا ہوگا۔ اور خود اللہ حساب لیں گے، اور آپ کا کام ہے میرے حبیب، آپ نصیحت کیجئے انسان کو، اور باقی عذاب دیں گے جو انکار کرے گا، جو نہیں مانے گا آپ کو، ہم اس کو دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے اس سے۔ اور سورہ فجر بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے قسم اٹھا کے انسان کے دو حلال کا کہ ہم جب اس کو انعام دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے رب نے بڑا اکرام کیا ہے، جب ذرا سے حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، کہتے ہیں کہ رب نے مجھے بہت زیادہ میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہوتی، بات یہ کہ تو یتیموں کا خیال نہیں کرتا، مال گن گن کے رکھتا ہے، یاد رکھنا رب کے سامنے تم پیش ہو جاؤ گے صف در صف بن کے، اللہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے، جو لوگ نیک اعمال کریں گے آخرت کو سامنے رکھ کے نیک اعمال کرتے ہوں گے ان کا انجام ہوگا، اور جو برے ہوں گے جو اپنے رب کی ناراضگی اور اپنے رب کا مقابلہ کریں گے گناہوں کے ساتھ، ان کا انجام بھی ہوگا، جھکڑا جائے گا، باندھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور نیک روح جنت میں اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوگی، اللہ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے۔ سورہ بلد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم اٹھا دی، اور کہ انسان دنیا میں آرام پانے نہیں بلکہ کام کرنے آیا ہے، اور آپ مکہ معظمہ میں آپ کا قیام، بچے کا پیدا ہونا، پھر اللہ میں ہمیں تو آنکھیں نہیں دی تو عقبہ کو پار نہیں کر سکا۔ عقبہ کیا ہے؟ گردنوں کا آزاد کرنا، یتیم اور مساکین کو کھانا کھلانا، یہ عقبہ ہے۔ سورہ شمس کے اندر آج 8 قسمیں اٹھا دی ہیں، 8 قسمیں اٹھانے کے بعد
اللہ نے فرمایا ہے کہ جو قومیں اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو مزین کرتی ہیں، اچھے اخلاق سے اپنے مزین کرتے ہیں، اپنا تزکیہ باطن کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو قومیں اپنے آپ کو اپنی اخلاق حمیدہ اچھے اخلاق نہیں کرتے اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور انجام کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ اور سورہ اللیل ہے، اس کے اندر بتا دیا گیا کہ انسان کے اعمال کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ بعض دفعہ ظاہری ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جو اچھے اخلاق والے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والے ہیں، ان کو اللہ آخرت کے اندر نجات دیں گے، اور جو بد اخلاق ہیں ان کو دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی ہوگی۔ اور سورہ ضحیٰ یہ بھی مکی ہے، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہی آنا بند ہو گئی، کسی نے کہا آپ کے رب نے چھوڑ دیا، اللہ نے اس کا فرمایا کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، دنیا آخرت کے اندر اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو خوش کر دیں گے۔ سورہ انشراح کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، اور یہ سورہ انشراح حقیقت میں سورہ ضحیٰ کا تتمہ ہے۔ اور سورہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فرض منصبی کو بیان کیا کہ انسان اگر اپنے فرض منصبی کو ادا کرتا رہے تو بہترین مخلوق، اگر فرض منصبی کو ادا نہ کرے تو بدترین مخلوق ہے۔ اس کے بعد سورہ علق کے اندر اللہ پاک نے پیاری وحی کا ذکر کر دیا کہ انسان کو تبلیغ کر لے، اور آپ تبلیغ کے لیے گھر کمر بستہ رہیں، اور دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی سر کو بھی ہمارے سپرد کی دیا۔ تو واقعی جو اسلام کے دشمن ہیں، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی ابو جہل غالباً آپ کو آپ کی نماز میں خلل ڈالنے کے آگے بڑھ رہا تھا، تو آگے اس کو آگ نظر آئی تو پیچھے بھاگ رہا تھا بار بار۔ تو یعنی یہ بتا دیے کہ آپ اپنا فرض منصبی ادا کریں، جو آپ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ جب بھی مسلمان نے اپنے فرض پہ رہا اور اپنا فرض منصبی ادا کرتا رہا، دنیا آخرت میں اللہ نے دنیا کے اندر بھی عزتیں دی ہیں، دنیا کے اندر بھی سب کچھ اس کے تابع کر دیا تھا، اور آخرت کے اندر بھی یقیناً اللہ اس کو راضی کریں گے۔ اور جب بھی انسان نے اپنے فرض منصبی سے منہ پھیرا ہے، مسلمان نے خصوصاً اپنے فرض منصبی کو، اپنے سبق کو، اپنے آنے کے مقصد کو بھولا ہے، وہ دنیا آخرت میں رسوا ہوا ہے اور ذلیل ہوا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرض منصبی کو پہچانیں اور اس میں اپنی زندگی مال جان وقت لگا لیں۔ سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کا نزول بتا دیا کہ لیلۃ القدر کب ہے، قرآن مجید کا لوح محفوظ سے ہونا، لوح محفوظ سے پھر آسمان دنیا پہ آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جو لیلۃ القدر میں ہوا۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی عبادات کرنے کی اور لیلۃ القدر اللہ سب کو نصیب فرماوے۔ اور اس کے بعد سورہ بینہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی کیوں بنایا، نبوت کی کیوں ضرورت پڑتی ہے انسان کو، تاکہ انسان اپنی ہدایت والے راستوں کو پہچان لے، سے نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ پاک نے دو ہی انسان ہیں جو مخلوق سب میں سب سے برے ہیں، جو سب سے برے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، اور اچھے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ بہت زیادہ اللہ ان کو جنتیں، نعمتوں والی، باغات والی، ہر قسم کی نعمتوں سے مزین اللہ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ سورہ زلزال کے اندر قیامت کے احوال کا ذکر ہے، کس طرح اللہ اسے قیامت میں جب سامنے لائے جائیں گے کہ وہ زمین اپنا سب کو بیان کرے گی، کہے گی یہ انسان نے یہ کیا ہے، انسان کہے گا تجھے کس نے کہا بول، وہ کہے گی اس رب نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو دو ہی لوگ ہیں، ہر نیک عمل بھی دیکھ لے گا، برا عمل بھی دیکھ لے گا۔ اور سورہ عادیات کے اندر 3 قسم ہے، بیماری کا بیان ہے، اور بیماری کا سبب کا بیان ہے، اور علاج کا بیان ہے۔ بیماری کیا ہے انسان کی کہ وہ دنیا محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو یاد رکھے، اس یاد رکھنے کی وجہ سے یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور سورہ قارعہ کے اندر قیامت کے انتہائی واقعات کا ذکر ہے۔ نیک 2 قسم کے لوگ، اعمال جن کے بھاری خوش، جن کے اعمال بھاری نہیں،
اور جن کی اعمال نیک اعمال زیادہ نہیں ہے، رب کو راضی کرنے والے دیکھ تو یہ حق میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ اور فرض منصبی جو انسان کا سورہ تکاثر کے اس کا ذکر ہے کہ فرض منصبی کو بھولنے کی سب سے بڑی وجہ مال کی کثرت ہے۔ مال کی کثرت ہوتی ہے، وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ تم بھولے ہو یہاں تک کہ موت کو دیکھ لیا، تم ضرور دیکھ لو گے، تم سے ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ عصر کے اندر کامیابی کے 4 اصول بیان کر دیے ہیں۔ نیک اعمال ہے، ایمان ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا ہے، حق کی تلقین کرنا ہے، اور چوتھا جو خلاصہ ہے وہ صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اور سورہ حمازہ کے اندر یہ بتا دیا کہ جو دنیا پرست ہیں، جو مال کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ پاک کا کیا سلوک ہوگا، جلا دی جائیں گے دنیا پرستوں کو، مالداروں کی خواہش کرنے والوں کو، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو آگ لگ جائے گی۔ وہ آگ ایسی لگے گی کہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ دل رب کا بنایا ہوا ہے، اس نے دنیا کو بسایا تھا، اس نے حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ یہ دل اللہ کے لیے ہے، خدا واسطے اس دل میں حسد نفرت کی نہ، حسد بغض ختم کر لو، محبتیں بانٹو، محبتیں کرو تاکہ اللہ بھی محبت کرے۔ یہ دل رب کا گھر ہے، رب کو بساؤ، اس کو صاف رکھو ان ساری گندگیوں سے۔ سورہ فیل کے اندر اللہ نے بتا دیا جو شاع اللہ کی توہین کرتا ہے اس کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے۔ شاع اللہ کی توہین کرنا ہمیشہ اس کی توہین کرنے والے کی مقدر میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ نہیں اگر یقین تو ابراہ کے لشکر کو دیکھ لو، جس کا واقعہ ہر مکہ کے آدمی کی زبان پہ تھا، کس طرح اللہ نے ابراہ کو تباہ و برباد کیا۔ اور اس کے بعد سورہ قریش کے اندر علماء کرام و صوفہ اعظام کا فرائض ہے، بیان کیا کہ علماء کا سب سے بڑا فرض، اور جو بڑے بڑے حضرات صوفہ کرام ہیں، صوفہ کرام کا فرض کیا ہے؟ سب کو رب کی بندگی پہ لگانا، سب کو رب کے تابع بنانا، سب کو اللہ جل جلالہ امان والوں کے حکام کے پابند بنانا۔ اور سورہ ماعون کے اندر وہ لوگ جو قیامت کے مکذب ہیں، قیامت لاتے ہیں، ان کے اندر دو بڑے عیب ہیں۔ ایک عیب یہ کہ وہ نیک عمل نہیں کرتے، اور دوسرا بڑا عیب یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں اور معمولی چیزوں سے بھی روکتے ہیں۔ اور سورہ کوثر کے اندر اللہ پاک نے دشمنوں کی جو رسوائی ہے، جو ان کے لیے ان کا نقصان ہونا ہے، اللہ نے اس کے اصول کا ذکر کر دیا ہے کہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، اور آپ یہ کام کیجئے، رب کی بندگی کیجئے، آپ کا دشمنی میں نام و نشان ہوگا۔ سورہ کافرون میں واضح طور پہ کفار سے مقاطعہ ہے کہ میں تمہارا کفار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ۔ یہ ناراضگی ان سے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، کافر ہیں، ان سے مقاطعہ بالکل جائز ہے۔ آج ہمارا مقاطعہ اور وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اسلام اور دین کی وجہ سے مقاطعہ کو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ویسے ہی دنیا معاملات کے اعتبار سے وہ قطع رحمی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سورہ نصر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد اور انتقال پر ملال کی پیشن گوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور سورہ الحق کے اندر جو لوگ یہ بتا دیا کہ جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، اب کچھ دن ہے۔ سورہ نصر کے اندر ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہر نیک عمل کے آخر میں اللہ کی تسبیح و تحمید و استغفار و عمل قبول ہوتا ہے، تو اس لیے لیلۃ الجائزہ میں بھی اور باقی ایام میں بھی اللہ کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، کثرت سے استغفار کرنا، رب کو راضی کرنا، تو یہ ہے۔ اور سورہ الحب کے اندر جو دشمن ہے جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، اس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اللہ نے اس کا ذکر اس کی بیوی کا ذکر کر دیا۔ سورہ اخلاص کے اندر توحید اسلام کی امتیاز کی سب سے بڑا اسلام سب سے مہذب اور بڑا دین کیوں ہے، اس کے اندر توحید کا ذکر ہے۔ اور جب آپ دعوت توحید دیں گے تو آپ کے دو دشمن ہوں گے، ایک روحانی ایک جسمانی۔ تو روحانی دشمنوں سے بچنے کے لیے سورہ فلق ہے، جسمانی دشمنوں سے بچنے کے لیے سورہ ناس ہے۔
اور جو جسمانی تکلیفیں دیتے ہیں اس کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے سورہ فلق ہے، اور اس سے جو روحانی طور پہ تکلیفیں دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سورہ ناس ہے۔ پہلی بات انسان کو اپنا عقیدہ درست کر لیں، جب عقیدہ درست ہو جائے پھر اس عقیدے کی وضاحت کرے، اس عقیدے کی تبلیغ و تشریح کرے، وہ عقیدہ بیان کرے۔ جب عقیدہ بیان کرے گا تو دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، بعض روحانی تکلیفی دیں گے اور بعض جسمانی دیں گے۔ جب جسمانی تکلیف دیں تو آپ سورہ فلق پڑھ لیں تمام سے، اور جب روحانی ہو تو سورہ ناس۔ اس لیے یہ تین صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ لگایا کرتے تھے اپنے ہاتھ۔ اب عائشہ فرماتی ہیں آخر زمانے میں جب بیمار ہو گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آپ پر یہ صورتیں پڑھ کے دم کر دیتی تھی۔ اس لیے ان 3 صورتوں کے اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے ان 2 صورتوں کی وجہ سے جادو تعویذوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نقصانوں سے، جادو تعویذوں کرنے والوں سے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے اثر سے، فتنہ باز و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قرآن کی حقانیت اللہ ہمارے دلوں میں نازل، ہمارے دلوں میں ثبت فرما دے اور ہمیں قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ کا شکر فضل احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم نے خلاصہ تفسیر، خلاصہ قرآن کو ذکر بیان کر دیا ہے۔ اللہ اب اس کو قبول فرمائے، اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما کے ہمارے دین نجات کا ذریعہ بنا دے۔